میرپور خاص جمارات کو مبینہ طور پر خودکشی کرنے والی میڈیکل کی طالبہ کے وفسا اور لواحقین نے ایک مشتبہ شخص کی گرفتاری کے بعد ہفتہ کی شام شہر کے ٹول پلازا پر 2 روزہ احتجاجی دھرنا ختم کر دیا۔ متوفی فہمیدہ لگاری کے ورثاء مسلسل ہراساں کیے جانے کے باعث انتہائی اقدام پر 5 ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے تھے۔ کراچی برطانیہ کی ایڈونچر بائیکر اور سولو ٹریولر گرل افشن طارق کو دور سے دیکھنا ایک بات اور ان کی باتیں سننا دوسری بات تھی۔ بلیک بائیکر جیکٹ میں سنہرے بالوں والی نوجوان خاتون، جس میں اضافی جیبیں، غیر متناسب ضبط، لیپلز اور بختر بند کہنیوں کے ساتھ ایک بازو کے نیچے ہیلمٹ لیے ہوئے صاف اردو میں بولیے، معلوم ہوا کہ وہ اتنی ہی پاکستانی تھی جتنی کہ ان کے محکمہ ثقافت و سیاحت کی جانب سے ہفتہ کو قائد اعظم ہاؤس میوزیم میں دیے گئے استقبالیہ میں کسی اور نے ان کا استقبال کیا۔ کراچی ایمرجنسی رسپانس سسٹم کو مضبوط بنانے اور فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ کی آپریشنل صلاحیت کو بڑھانے کے لیے میئر مرتضی وہاب نے شہر بھر میں نئے فائر اسٹیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نئے فائر اسٹیشن اضلاع غربی کماڑی، ملیہ اور مشرقی میں قائم کیے جائیں گے۔ کراچی سندھ پولیس نے ہفتے کے روز شہریوں، سڑکوں، ہائی ویز، ٹریفک، ریلوے ٹریکس اور کوچے دریا کے علاقوں کی مؤثر اور مسلسل نگرانی کے لیے صوبے میں فضائی نگرانی ڈویژن ایس قائم کرنے کا فیصلہ کیا، حکام نے بتایا۔ اپنے دفتر میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انسپکٹر جنرل آف پولیس جاوید عالم اوڈھو نے مجوزہ ڈویژن کے معیاری آپریٹنگ طریقہ کار، آپریشنل فریم ورک اور تنظیمی ڈھانچہ وضع کرنے کے لیے سینئر پولیس افسران پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی۔ زیادہ تر کیس کورنگی اور ملیز سے منسلک ہیں۔ مطالعہ موت کو روکنے کے لیے زخموں کی فوری دیکھ بھال اور نمائش کے بعد بروقت علاج پر زور دیتا ہے۔ نتائج آوارہ کتوں میں وائرس کے کافی بوجھ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ماہرین ویکسینیشن کو بڑھانے اور خطے کی آبادی کے انتظام کو بہتر بنانے پر زور دیتے ہیں۔ کراچی ایک بین الاقوامی جریدے میں شائع ہونے والی ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے، جو دنیا کی مہلک ترین متعدی بیماریوں میں سے ایک ہے، شہر کے کتوں کی آبادی میں بڑے پیمانے پر گردش کر رہا ہے، جس سے اس وائرس سے متاثر ہونے کے زیادہ خطرے اور روک تھام، نگرانی اور فوری علاج کی فوری ضرورت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اگرچہ ہفتے کے روز اسلام آباد نے امریکہ اور ایران کے مذاکرات میں کوئی پیش رفت متوقع نہیں تھی، امید ہے کہ تحریر کے وقت دونوں فریقین نے متن کا تبادلہ کیا تھا اور یہ حقیقت کہ مذاکرات کا آغاز ہونا بذات خود ایک بڑی کامیابی ہے۔ اطلاعات ہیں کہ اسرائیل لبنان پر اپنے وحشیانہ حملوں کو کم کرے گا، جبکہ ایران کے اثاثے جو امریکہ نے منجمد کیے ہیں جاری کیے جائیں گے۔ ابنائے ہرمز جیسے چسپاں پوائنٹس کو دیکھتے ہوئے جب تک دونوں فریق تفصیلات کی تصدیق نہیں کرتے، کوئی بھی جشن قبل از وقت ہوگا۔ جنگ میں واضح فتح کا تعین کرنا مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ سیاسی اور تدبیراتی نتائج کے ذریعے تنازعات کے حقیقی اثرات وقت کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ انسانی نقصانات، انفراسٹرکچر کی تباہی اور فوجی اثاثوں کو نشانہ بنانا تنازع کی صرف نظر آنے والی جہتیں ہیں۔ زیادہ فیصلہ کن عنصر بات چیت میں ہوتا ہے، کیونکہ تمام جنگیں مذاکرات کی میز پر ختم ہوتی ہیں، پر بھی ایسی میز کا انتظام نہ تو آسان ہے اور نہ ہی خودکار ہے۔ اس کے لیے ساکھ، توازن اور اسٹریٹجک صبر کی ضرورت ہے، جن خصوصیات کو پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان رابطے میں سہولت فراہم کر کے دکھانے کی کوشش کی ہے۔ C5 ایک کمپنی جو تویہ قائم کی گئی تھی، جس نے اوپن سورس چپ ڈیزائن تیار کیا تھا، نے 4 ملین ورک سبسکرائب راؤنڈ حاصل کیا ہے، جس کی کمپنی کی قدر $6 بلین ہے۔ یہ معاہدہ کئی وجوہات کی بنا پر دلچسپ ہے۔ ایک تو C5 کا رسک و اوپن چپ ڈیزائن رسک پروسیسر پر مبنی ہے، نہ کہ انٹل کے x86 یا R پر۔ سیپس کی 2 بڑی قسمیں جو فی الحال انویڈیا کے گیپو کمپیوٹر سسٹم آئی کو فیڈ کرتی ہیں۔ اوپنائی کے CEO سیم آلٹمین نے جمعہ کی شام ایک بلاگ پوسٹ شائع کی، جس میں ان کے گھر پر ہونے والے واضح حملے اور نیو یارک کے گہرائی سے پروفائلز دونوں کے جواب میں ان کی قابل اعتمادی کے بارے میں سوالات اٹھتے ہیں۔ جمعہ کسی نے مبینہ طور پر آلٹمین کے سان فرانسسکو کے گرد پر مولوٹوف کاکٹیل پھینکا۔ اس واقعے میں کوئی زخمی نہیں ہوا، اور سیف پولیس ڈپارٹمنٹ کے مطابق ایک مشتبہ شخص کو بعد میں اپنے ہیڈ کوارٹر سے گرفتار کیا گیا، جہاں وہ عمارت کو جلانے کی دھمکی دے رہا۔
اگرچہ نیٹ ورکرز کے لیے یوٹیوب پر مکمل اقساط جاری کر کے نئی شوز کو فروغ دینا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، لیکن امک اپنی سلیکون ویلی پر مرکوز کامیڈی دی اوڈاسٹ کے لیے کچھ مختلف کر رہا ہے۔ شو کا پریمیئر اتوار کی صبح سے شروع ہونے والے ٹک ٹاک پر دستیاب ہوگا۔ ڈیڈ لائن کے مطابق اسے 8 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، ہر ایک تقریباً 3 منٹ تک جاری رہے گا۔ سیگمنٹس کو نمبر دیا جائے گا، جس سے صارفین پریمیئر کو مکمل طور پر دیکھنے کی اجازت دیں گے اگر وہ انتخاب کریں۔